يمحو الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا حسين حبه يمحو الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا منه لاح بدر الهدى لن ننسى طول المدى عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداران Hussain, Assalamu alaikum. It's me, your host, Sayyida Anam Fatima Naqvi, with the program Shane Vilayat from Vilayat TV USA Lahore studio with my honored guest, Sayyida Aruj Fatima Naqvi. Azadarane Hussain, these nights of mourning over Abab Dilal Hussain Lism, this is the only asset which we have to take it back towards Allah subhanahu wa ta'ala. When we leave this world, the only thing which we can carry with ourselves is Azadari Sayyid al-Shuhada. Those tears which we shed in Majlis-e-Hussain alayhi salam. You don't know, we cannot imagine how precious these tears are for Fatima Zahra Salamullah alayha. Bibi Sayyida Salamullah alayha, she came over Majlis-e-Aza, she came on Farsh-e-Aza just to take these tears. And it is going to be the source of shafa for us on the days of judgment. سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری اس قدر عظیم ہے کہ ہر دور میں ہمارے مجتہدین نے، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ اس عزاداری کو جاری رکھا جائے. وہ اخراجات جو تبرکات پہ کیا جاتے ہیں, وٹ ایور یو آر اسپینڈنگ فرام ا درہم ٹو 1 million ٹو 2 million اور ایون مور دین دیٹ, وہی ہے جو بچ جائے گا جو آپ نے عزاداری مظلوم کربلا پہ لگا دیا. اور وہی تبرکات, یہ مجلسیں, یہ محرم, یہ علم کا سجانا, امام بارگاہوں کا سجانا, ہر دل کا فرش عزا ہو جانا, ہر گھر میں صف ماتم بچھانا, یہ محرم حسرتوں کا نام ہے کہ میرے مولا و آقا اب ہم سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. کربلا میں ہمیں آپ کا سوگ نہیں منا سکے, بیبیاں نہیں منا سکیں, آج وہ حسرت ہے. آج جو تابوت علی اکبر برآمد کیا جا رہا ہے, مولا یہ حسرت ہے. ہم ہوتے آپ کے جوان سالہ فرزند پہ روتے, آج جو ماتم کر رہے ہیں میرے مولا, ہم ہوتے ہم روتے, ہم حق کے گریہ ادا کریں, ہم پرسہ ادا کریں. تو کہوں گی یہ کہ 2 محرم کا پروگرام ہے, ارائیول آف سید الشہداء علیہ السلام ان کربلا. آج اب سے وہی ڈسکشن ہوگی کہ ورود کربلا کیسا ہوا. تو اس پہ کہنا چاہوں گی, فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں, فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں, شاید مسافر کربلا تک آ گیا ہے. صفیں بچھاؤ کہ اب ہو, صفیں بچھاؤ کہ اب ہو نماز عشق ادا, صفیں بچھاؤ کہ اب ہو نماز عشق ادا, اذان ماتم شبید چاند دیتا ہے. السلام علیکم سسٹر عروج. 2 محرم آ گئی, میرے مولا مظلوم کربلا, ورود کربلا ہو رہے ہیں. آج کربلا کے مصائب آپ سے سننا چاہیں گے کہ اس دشت نینوا میں جب میرے مولا کا ورود ہوا, کیا کیفیت تھی اصحاب کی اور اہل بیت اطہار کی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ مناجات حسین ابن علی علیہ السلام دشت کربلا میں پہنچتے ہی جاری و ساری ہیں. اور بیبیوں کا کیا عالم ہے, اور میرے مولا نے اس جگہ کو کیسے پہچانا, شہادت یہیں پہ ہوگی, اس کے بارے میں کیا فرمایا. آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ کربلا جسے آج حسین ابن علی نے معلیٰ بنا دیا, یہ کیسے معلیٰ بنی, کیسے یہاں ورود ہوا. سسٹر انم, ہم نے پہلے بھی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے سید الشہداء کربلا کی جانب رواں دواں تھے, ان کا لشکر, ان کا قافلہ اور حر کا لشکر ان کے ہمراہ تھا. یہاں پر اب جو ہیں, جو ہسٹری ہے, جو روایات ہیں, جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے دوسرے الفاظ میں کہ کس طرح سے یہ قافلہ حسینی
वरूद करबला हुआ या करबला में इनकी आमद हुई। तो कुछ इस तरह से मसाइब के जुमले थे कि जब खामे से आले अबा का घोड़ा ज़मीन करबला पर कदम उसने आगे बढ़ाया तो अगरचा इमाम मज़लूम करबला जो हैं उनके घोड़े ने आगे चलना गवारा नहीं किया कि एक कदम भी आगे न जुलझना ने बढ़ाया। कि ये वो वक्त था कि जब इमाम वक्त को लगा कि शायद घोड़े को तब्दील कर लेना चाहिए, कि इसी तरह से इमाम मज़लूम करबला ने 6 घोड़े तब्दील किए। तारीख के मुताबिक, रिवायात के मुताबिक 6 घोड़े तब्दील किए गए, लेकिन जब किसी ने भी कदम ना बढ़ाया तो इमाम मज़लूम करबला ने हम लोगों के लिए एक हुज्जत तमाम करने के लिए एक मरतबा फिर सरज़मीन करबला का जो है नाम पूछना चाहा। इमाम अलैहिस्सलाम ने असहाब से अर्ज़ की कि इस जगह का क्या नाम है। अब करबला वरूद अहले बैत अलैहिस्सलाम हो चुका, वरूद सैयद करबला जो है, सैयद शोहदा जो है वो करबला में हो चुका। अब यहाँ पे असहाब ने जो नाम बताया करबला का वो था गाज़रिया, कि जिसको नैनवा भी कहते हैं और करबला भी इसका नाम है। कि अब हज़रत ने पूछा कोई और नाम भी है, तो असहाब ने बताया कि इसको शाती अल फुरात भी कहा जाता है। अब फरमाया कि कोई और नाम, तो आखिर में जो नाम बताया गया वो था करबला। गाज़रिया भी बताया, बिल्कुल, और इसके अलावा नैनवा भी बताया, शाती अल फुरात भी है, और आखिर में जो था वो करबला। कि कर्ब व बला की जगह कि इमाम मज़लूब ने कहा कि अब मेरी मुश्किल आसान हो चुकी है। अच्छा, ये वो करबला नाम ही बताती है, द लैंड ऑफ पेन एंड टॉर्चर। और यहाँ मेरे मौला का आके सजदाए शुक्राना, बेशक, तो लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हुसैन इब्न हैदर अलैहिस्सलाम पर, अहले बैत अतहार पे, के जो शहादत की मंजिल की तरफ इस तरह से बढ़े कि खुद मालूम होते हुए भी जा रहे हैं और सजदाए शुक्राना अदा कर रहे हैं यहाँ पहुँच कर। और बल्कि खुद इमाम मज़लूम करबला शुक्र अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मेरी मुश्किल आसान हो गई। और अब ये इमाम अलैहिस्सलाम जो परवरदिगार आलम से जो मुनाजात जो हमने पहले भी बयान किया कि जो करते हैं वो ये कि बस इमाम अलैहिस्सलाम ने दिल पुरदर्द के साथ सर्द आहली और बुलंद आवाज़ में गिरिया शुरू किया। और खुदा की कसम कर्ब व बला वाली यही ज़मीन है कि जो दुख और मुसीबतों की होगी। अल्लाह खुदा की कसम हमारे जवान यहीं मारे जाएंगे, हमारे बच्चों को यहीं पर ज़िबा किया जाएगा, हमारी औरतें यहीं पर बेवा होंगी, हमारे जो हैं बच्चों को यहीं ज़िबा किया जाएगा। खुदा की कसम हमारी हुर्मत और ताज़ीम का पर्दा यहीं पर उतरेगा। बस मेरे जवां मर्दों, अपने असहाब से मुखातिब हुए और कहा बस मेरे जवां मर्दों और शुरफा के वारिस हो, यहाँ उतर आओ कि हमारी कब्रों का यही मुकाम है। ये वो सैयदुल शुहदा का जोशो वलवला, ये असहाबे हुसैन का जोशो वलवला, और वो मोहब्बत है परवरदिगार आलम, बेकरारी और मोहब्बत है परवरदिगार के लिए, मुलाकात परवरदिगार के मुश्ताक कितने हैं कि वो शहादत के लिए बेकरार नज़र आते हैं। मालूम होते हुए कि यहाँ मेरे 18 साला अली अकबर, मेरे फ़ख्र यूसुफ, मेरे शशमाह अली असगर और मेरी ख़ानदान की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन मुख्तरात इस्मत और तहारत, उनकी जब चादरें लूटी जाएंगी, ये मालूम होते हुए भी मेरे मौला सबसे पहले मुनाजात परवरदिगार करते नज़र आते हैं। और अल्लाह से जो रिश्ता है, कोई अल्लाह को समझना चाहे तो अहले बैत अतहार की तरह उनके थ्रू समझें। कि जो लोग कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाम व मंजिलत से आगही नहीं रखते, या वो इतने बदनसीब हैं कि वो जान नहीं सकते, इनकी मारिफत नहीं रख सकते, और कहते हैं कि खुदा से हम खुद ही मांग लेंगे। तो खुदा को ये हस्तियाँ इतनी प्यारी हैं और आज ये शौक़े मुलाकात परवरदिगार इस कदर रखते हैं। कोई तारीख़ में पढ़ के तो देखे कि हुसैन को समझना खुदा को समझो, और खुदा को समझना तो फिर हुसैन ज़ाती अक़दस से हुसैन इब्न अली को समझो, तो तुम समझोगे कि ये इस्लाम क्या है। बेशक, बिल्कुल सिस्टर के इमाम मज़लूम करबला ने जिस तरह से हमारे दौर में हम पर कोई मुश्किल कोई मुसीबत आन पड़ती है तो हम सबसे पहले नमाज़ छोड़ते हैं, हम सबसे पहले अपना ध्यान जो है दुनिया की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से इस दीन को याद ना करें, बस इस गम को भूलने के लिए दुनिया की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सैयद शुहदा को, उनके असहाब को परवरदिगार आलम से मुलाकात करने का, इस अपनी जानें उन पर निसार करने का, दीन इस्लाम पे जाने निसार करने इस कदर शौक़ है, इस कदर मोहब्बत परवरदिगार है, मुलाकात परवरदिगार आलम करना चाहते हैं कि हर जगह पर जहाँ अपना मक्तल नजर आ रहा है, जहाँ अपने कत्ल का यकीन है, जहाँ उनको एक खबर दी जा रही है कि हम यहाँ शहीद किए जाएंगे, वहाँ पर
سب سے پہلے پروردگار عالم کی مناجات سید الشہداء کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پہلی اللہ تھی اکبر، اور اللہ دیگر اکبر. مناجات بھی ہم جن کا تذکرہ کریں گے ہمیں وہ آگے بھی نظر آئیں گے، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ جب کوئی مشکل قتل کی بھی صورت آن پڑے تو سب سے پہلے اپنے پروردگار عالم کو یاد کرو اور اس کی رضا پر راضی رہو. بے شک بہت اچھا نقطہ کہ ہم پہ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، وین ایور وی فیل اینی پرابلم، ایون اے مائنر پرابلم ان آر لائف، یا کبھی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت جسے جو ہے، تو ہم سب سے پہلے اکتاہٹ جو شو کرتے ہیں وہ ٹورڈز دا عبادات الہی ہوتی ہے. خدا را ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسی کو اوائڈ کرنا ہے. کہ مولا حسین کا غم تو ایسا ہے، یہ محرم کی راتیں، غم کی راتیں میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی میرے مولا کے سفر میں، کہ جب ہم محرم میں داخل ہوئے نا، تو ناظرین یاد رکھیے محرم میں داخل ہوئے، کربلا میں داخل ہوئے. جب محرم کی کسی مجلس میں جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم مجلس میں، ورود کربلا کا منظر یاد رکھیے گا. ابھی خواہر عروج سے سنیں گے مصائب اہل بیت علیہ السلام ورود کربلا میں. جب محرم کی مجلس میں داخل ہوں اور گھر سے تیار ہو کے جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں، میں سید الشہداء سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ فاطمہ زہرا آپ سے پہلے فرش عذاب پہ موجود ہیں، اور غم حسین علیہ السلام کا سہارا لیجیے اپنے ہر غم میں. جو کہ خواہر عروج میں بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے جو ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی نماز کی طرف لاپرواہی. we started feeling so much pain of our worldly affairs that we neglect that the most important عبادہ. ہم اپنے خالق سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب ٹریجڈی آ جائے ہم خالق سے تعلق سب سے پہلے ہی ویک کرتے ہیں، توڑتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، آج دل نہیں چاہ رہا تھا، آج میں اس غم میں ہوں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا ہر غم سے نجات پانے کا ایک ذریعہ. یہ ایک میسج میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تک پہنچ جائے کہ سید الشہداء کا غم وہ غم ہے کہ جس پہ بارے میں یہ کہا گیا، معصومین نے کہا کہ اگر کسی غم میں رونا چاہو تو غم سید الشہداء میں آنسو بہاؤ، کیونکہ اس میں ہر قطرہ اتنا قیمتی کہ اس کی عوض جنت ہے. وہ ہر قطرہ رومال فاطمہ زہرا میں جاتا ہے. اپنی ہر مصیبت میں ایک چیز یاد رکھیے گا، پھر آپ عبادت سے دور نہیں ہوں گے، کہ کربلا نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر غم میں غم حسین نے مجھے سنبھال لیا، ہر غم میں غم حسین نے مجھے تقویت دی، ہر غم میں غم حسین نے مجھے ایسا سہارا دیا کہ شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم حسین میں تبدیل ہو گیا. تو یہی کیجئے اس محرم اپنے ہر غم کو جو آپ سہ رہے ہیں غم شہ مظلوم کربلا میں ڈھال لیجئے. کوئی بھی حق نہیں رکھتا کہ جس کی خاطر آپ آنسو بہائیں، فقط یہ کہ وہ غم مظلوم کربلا ہو. عروج جاری رکھیے گا ورود کربلا کا تذکرہ، اور ناظرین کو بتائیے گا کہ میرے مولا کی کیا مناجات پروردگار تھی. سسٹر اینم، ہم نے یکم محرم کا جو پروگرام کیا اس میں مولا کے صاحب کا تذکرہ کیا، سید الشہداء کے حر کے لشکر سے جو ملاقات تھی اور وہ جانب کربلا ہوئے. اب ورود کربلا کی بات ہے، اور اب ذکر نہیں ہے، اب مصائب و آلام شروع ہیں، کیونکہ کرب و بلا کی زمین آ چکی ہے، کربلا کی زمین، غازریہ کی زمین، دشت نینوا آ چکا ہے. اب یہاں پر مولا امام مظلوم کربلا گھوڑے سے اترے، اور جو ہی امام علیہ السلام کے قدم اس زمین کربلا پر پڑے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا. اللہ اکبر. جس طرح سے یہ غم و مصائب کی جگہ تھی، اور مولا مظلوم کربلا کے جس کی آس تھی، جس کی پیاس تھی، جو کربلا کو جس کا آنا مقصود تھا، وہ سید الشہداء کی ذات تھی، کہ جیسے اس ذات جو ہے عظیم ذات کے قدم مبارک اس خاک پر پڑے تو اس کا جو ہے مصائب و آلام کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا، اور کچھ غبار اٹھا جو سید الشہداء کے چہرہ مبارک اور بالوں پر بیٹھ گیا. کہ روایت مفید کے مطابق سید الشہداء کا کربلا میں ورود بروز جمعرات 2 محرم الحرام 21 ہجری کو ہوا، کہ شب جمعہ کی شب تھی، اور یہ وہ شب کے جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، حاجات طلب کی جاتی ہیں، مغفرت طلب کی جاتی ہے، گناہ سے توبہ کی جاتی ہے. اور یہ وہ مسلمان کہ جو سید الشہداء کو اس شب میں ایک ایسے مقام پر لے آئے کہ جہاں پہ سید الشہداء کا مقتل تیار تھا، جہاں سید الشہداء کے خانوادہ پہ غم و مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے کو تیار تھے. کہ میں مزید عزاداران حسینی کو اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں، مزید مجالس کے لیے، کہ 3 محرم کو تو سید الشہداء اور ان کے کنبہ رسول خدا پر اس طرح سے بھی وحشت اور خوفداری کیا گیا کہ لشکر پہ لشکر اس دشت نینوا میں آتے رہے کہ جو خوف و وحشت کا باعث تھے،
کہ صرف اور صرف ایک فرزند رسول کے قتل کے لیے لشکر پہ لشکر بھیجے جا رہے تھے، جو اس قدر وحشت کا باعث تھا کہ سید زادیاں کے جو خانوادہ رسول کی مستورات جو تھیں وہ یہ سوچتی تھی کہ صرف حسین غریب کے لیے، صرف مظلوم کربلا کے لیے. سیدہ زینب یہ دل میں سوچتی تھی اور نانا سے یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی تھی، یہ گفتگو دل میں کرتی تھی کہ صرف میرے ایک بھائی حسین کے قتل کے لیے اس کا مقتل ایسا تیار کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کا قاتل، لاکھوں اور ہزاروں کے قافلے اور لشکر آ رہے ہیں صرف ایک حسین کو مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے. صلی اللہ علیہ کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے سید الشہداء کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس میں شامل بھی رہے. کہ 2 محرم پہ جب سید الشہداء آئے تو یہاں پر ایک وحشت اور خوف کا سا منظر تھا کہ کوئی نہ تھا، بنجر زمین تھی، صحرا تھا کربلا، خیمے لگے، اصحاب نے سامان اتارنا شروع کیا. اب یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ امام علیہ السلام نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اپنے قبر مطہر کے لیے جو جگہ اہل نینوا کربلا والوں سے جو خریدی وہ 60,000 درہم تھے کہ جن میں وہ خریدی گئی اور پھر واپس کربلا والوں کو، نینوا والوں کو عطیہ کر دی کہ میری قبر کی طرف میرے زائرین کی رہنمائی کرنا اور ان کو 3 دن ان کا جو ہے زائرین کی میرے جو ہے قبر کے لیے آئے ان کی 3 دن تک یہاں پر مہمان نوازی کی جائے. آج جب آپ اربعین جاتے ہیں وہ سید الشہداء کا فرمان ہے کہ جو سنت ادا کی جاتی ہے، آپ کی خدمت کی جاتی ہے، وہ صرف اور صرف سید الشہداء کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے زائرین کی اس طرح سے خدمت کی جائے، ان کو مہمان کیا جائے اور ان کی قبر کی طرف زائرین کی رہنمائی کی جائے. جہاں پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں الفاظ کہوں کہ وہ دشت نینوا، وہ مقام غازریہ، وہ مقام جو دشت کا اور پین کا اور ٹارچرز کا مقام ہے، وہ مقام جو وحشت کا مقام ہے، سید الشہداء نے اسے خریدا اپنے زائرین کے لیے. آج کتنا اہم ہے ہم جب آرزوئے زمین کربلا رکھتے ہیں، اور میرے مولا نے کتنا اعجاز بخش دیا اس کربلا کو کہ جہاں جانے پہ وحشت ہوتی تھی، جہاں جانے پہ گھبراہٹ تھی، جہاں غم و اندوہ کی کیفیت تھی، آج ہر شخص زندگی کا ہر وہ شخص نہیں بولوں گی، صرف وہ بولوں کہ جو عاشق حسین ہے، جو محب حسین ہے، اس کی پہلی اور زندگی کی آخری آرزو یہی ہوتی ہے کہ حرم مظلوم کربلا کی، کہ میں حرم مظلوم کربلا دیکھ لوں، میں پروردگار زندگی میں بار بار جاؤں، بارہا جاؤں، اور پروردگار ہمیں بھی لے جائے، ہمارے ناظرین کو بھی سید الشہداء کا روزہ دکھائے. کہ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تو کربلا ہے اگر تو حسین نام میرا، تو کربلا ہے اگر تو حسین نام میرا، تجھے معلّہ بنانا ہے فقط کام میرا. کہ کربلا کو معلّہ بنا دیا، اس جنگل کو آج ایسا معلّہ بنا دیا کہ جب ہم عاشورہ یا اربعین کے لیے ہم کربلا میں جاتے ہیں تو خالق پروردگار اس زمین کو وسیع کر دیتا ہے، اور ایک عظیم معجزہ یہ دنیا دیکھتی ہے کہ حج سے بڑا اجتماع ہم زائرین حسین علیہ السلام کا دیکھتے ہیں، اور نہ ایک زائر کو کسی دوسرے زائر سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے. آج وہ میرا بھوکا پیاسا مولا، وہ جو اتنے دن کی پیاس پہ شہید کیے گئے کربلا والے، آج اسی کربلا میں عاشورہ پہ دیکھیے نہ کوئی بچہ آپ کو پیاسا ملے گا اور نہ ہی کہیں آپ کو کوئی کہتا ملے گا کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے آپ کچھ نیاز کرائیے. لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے سید الشہداء نے اتنا عطا کیا، اب مجھ سے لے لیجئے. کربلا دینے کا نام، کربلا لینے کا نام نہیں، قربانیاں دینے کا نام، بلکہ اپنے خون سے سیراب کیا ہے وہ زمین کربلا کہ جس کو انبیاء آباد نہ کر سکے، اس زمین کربلا کو سید الشہداء نے اپنے خون سے آباد اور سیراب کیا. اور آج ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کو یہ کہنا چاہیں گے اگر زمین پہ آپ کو جنت دیکھنی ہے تو سید الشہداء کے کربلا میں جائیے، اربعین حسینی کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جنت کیسی ہوتی ہے. جنت میں جو آپ طلب کرتے ہیں وہ آپ کو مل جایا کرتا ہے. ایسی ہی نعمتیں اور ایسے ہی حال کچھ شہر کربلا کا ہے. The heaven on earth is the only place that is Karbala. Just stay there at Bain al-Harmain and feel that you are between the two big shrines of Abul al-Fazl Abbas علیہ السلام and Aba Abdullah al-Hussein علیہ السلام. عنایتوں کرامات کا وہ سلسلہ ہے کہ ادھر سے مانگو یا ادھر سے مانگو، عطائیں تو دونوں طرف سے آپ کو ہونے والی ہیں. کربلا کو وہ مقام بخش دیا اور نبیوں کی، انبیاء کی 1,24,000 پیغمبروں کی محنتوں کو ابا عبداللہ الحسین نے بچا لیا. تو آج جب تبرکات پہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں and when our efforts are to give the best of the quality of the food to the all people coming in مجلس، ہم عزاداران حسین کو کوشش ہوتی ہے مولا ہماری توفیقات میں اضافہ کر so we can serve the عزاداران حسین in a very best way.
تو اس میں یہ نہ سوچئے کچھ لوگوں نے ایسے عزاداری کے لیے ایک سازش، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ کہنا شروع کر دیا دیٹ یور بجٹ فار عزاداری از مچ اینڈ یو کین اسپینڈ اٹ آن اینی ویئر ایلس. تو ان کے لیے ایک پیغام ہے، یہ آپ ضرور دیکھیں کہ اس اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ حسین ابن حیدر جو 1,24,000 پیغمبروں کی محنت بچانے کے لیے اپنی زندگی، اپنے اساتذہ، اپنے اہل بیت اطہار کو، اپنے اصحاب کو، وہ تمام در خزانہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے لٹا دیا. تو ہمارے یہ درہم و دینار کس کام کے؟ آج ہمارے یہ پیسے کس کام کے اگر ہم اس ذکر کے فروغ کے لیے اور ان کے عزادار کو سیراب کرنے کے لیے نہ لگائیں؟ تو ہماری طرف سے تو یہ عطیہ ہے اور انتہائی چھوٹا عطیہ ہے، مولا کی قربانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مقام بخش دیا ہے کربلا کو حسین ابن حیدر علیہ السلام نے. بالکل سسٹر، ہم آگے بڑھیں گے اور مصائب کا ذکر کریں گے کہ یہاں پر زمین بھی خرید لی گئی. جناب سید الشہداء نے یہ فرما بھی دیا کہ میرے زائرین آئیں تو ان کی 3 دن خدمت کی جائے، مہمان بنایا جائے اور ان کی میری قبر کی طرف رہنمائی کی جائے. اب مصائب یہ کہ یہاں پر امام علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ زمین آپ علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے محبوں کے لیے حلال اور دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے. یہاں پر امام مظلوم کربلا جب وارد کربلا ہوئے تو سیدہ زینب بھائی کی خدمت میں آئیں اور یہ فرمانے لگیں کہ بھائی جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں بہت وحشتناک، دردناک اور ہولناک جو ہے ایک فضا قائم ہے. تو یہاں پر ایک بوجھ سا بڑھتا جا رہا ہے. جب سے ہم یہاں پر داخل ہوئے ہیں تو امام علیہ السلام نے جو ہے جناب زینب کو ایک واقعہ یاد دلایا جو اس سے بہت پہلے کا تھا. کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہن زینب، بابا کے زمانے میں بھائی اور بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے اور ایسے میں اسی زمین سے عبور ہوا تو یہاں اترے اور آرام کیا جہاں پر بابا کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا. تو امام علی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ امام خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس وادی میں، کربلا کی جو زمین تھی، اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین علیہ السلام اس پہ غوطے کھا رہا ہے. جب امام علیہ السلام کی نیند کھلی تو امام علیہ السلام نے بہت گریہ و زاری کی اور رونے لگے. اور جب امام حسن علیہ السلام نے امام سے دریافت کیا کہ بابا کیوں روتے ہیں اور کیوں گریہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ حسین کو میں اس طرح سے نہ دیکھ پایا اس طرح مصائب میں. اور پھر امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ حسین اگر کبھی ایسا وقت آئے گا تو تم کیا کرو گی؟ ابھی شہادت کا وقت نہیں ہے لیکن امام سے بہت پہلے یہ سوال کیا جا چکا. تو امام علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں بابا صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا. کہ یہاں پر سید ابن طاؤس لہوف لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کا پرشکوہ کاروان کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے اور خیام لگنے شروع ہوئے اور اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے کہ پھر سے یہ وہ وقت تھا کہ سید الشہداء نے مناجات پروردگار عالم کو شروع کیا. اور کس طرح سے انداز تھا کہ یعنی اے زمانے تجھ پر تف ہے کہ تو برا دوست ہے. صبح اور شام میں حق کے طالبوں اور اپنے دوستوں کو قتل کر دیا ہے. کہ جو صبح کے جو ہے شام میں حق کے طالبوں اور اپنے دوستوں کو قتل کر دیا ہے کہ زمانہ عوض قبول نہیں کرتا ہے. پس تمام امور خدا کے حوالے ہیں اور ہر زندہ رہنے والا میری طرح جانے والا ہے. راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب نے جب بھائی حسین علیہ السلام کے یہ اشعار سنے تو پریشان ہوئیں اور کہتی ہیں کہ بھائی یہ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، یہ کس طرح سے مناجات پروردگار عالم کرتے ہیں. سیدہ زینب و مولا حسین علیہ السلام کا کہ وہ ان کی اس آواز سے اور مناجات پروردگار کے ان الفاظوں کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا فقط ثانیہ زہرا کے، کہ جنہوں نے ماں زہرا کی طرح مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ انتہائی پردرد منظر ہے اور الفاظ میں کوئی راز چھپا ہے اور انہوں نے میرے مولا سے دریافت کیا اس بارے. بے شک سیدہ زینب اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں بھائی سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں کہ اے حسین علیہ السلام، اے میرے بھائی، ایسے تو مناجات وہ کرتا ہے کہ جس کو اپنے قتل کا یقین ہو جائے. اب یہ سیدہ زینب کے لیے یہ مصائب کیا کم تھا کہ خود امام مظلوم کربلا اپنی موت کی خبر سیدہ زینب کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ یہاں سیدہ زینب عرض کرتی ہیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. مصائب کے لیے مومنین و مومنات یہ کافی نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جملے بولے جائیں، بہت زیادہ مجلس کی جائے تو آپ کو رونا آئے گا. مصائب کے لیے جملہ کافی ہے کہ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں کہ مجھ پر یہ کم مصیبت ہے کہ مجھے حسین خود اپنی موت کی خبر دے رہا ہے. کہ یہ بین سنتے ہی تمام مستورات میں گریہ شروع ہوا. تمام مستورات نے اپنے گریبان چاک کیے
اور سر کو پیٹنے لگیں، اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں کہ آج سید الشہداء خود اپنے مقتل کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی موت کی خبر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم جو ہیں بارہا یہ مرثیہ کرتی ہیں، یہ بیان کر رہی ہیں کہ وا محمدہ و علیہ و ام زہرا و حسن و حسینہ و علیہ، کہ آج حسین علیہ السلام اپنی موت کی خبر دیتے ہیں کہ ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ اور یہاں پر روایت ہے کہ امام مظلوم کربلا بہنوں کو تسلی دیتے ہیں اور اس وقت میں بھی یہ تاکید، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے کیے گئے وعدے دل میں یاد رکھو کہ آسمانوں کے ساکن بھی فانی ہیں اور زمینوں کے ساکن بھی فانی ہیں، اور یہ تمام مخلوقات فنا ہونے والی ہیں۔ کہ پھر فرمایا بہن ام کلثوم، بہن فاطمہ، اے رباب یہ خیال کرنا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اپنے گریبان چاک نہ کرنا، اور خیال کرنا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے۔ بہن نانا رسول چلے گئے، بابا علی زخمی پیشانی کے ساتھ چلے گئے، اور جناب سیدہ زہرا اماں زہرا جو ہیں وہ زخمی پہلو سے اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور بھائی حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ یہاں تمام تر مصائب جو اہل بیت اطہار پر گزرتے رہے، کربلا تک تمام واقعات کو میرے مولا نے دہرا دیا، اور یہ بہت ایک عظیم لیسن ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا جب گفتگو فرما رہے ہیں تمام مخترات عصمت و طہارت سے ہماری بہنوں کے لیے، ان باحجاب کنیزان فاطمہ زہرا کے لیے ایک سبق ہے کہ مصیبت جتنی بھی بڑی آ جائے، جتنی بھی بڑی آپ پہ آفت ہو، جتنی بھی مشکلات میں مبتلا ہوں، لیکن اپنے حجاب کی پاسداری کرنا یہ ایک عظیم تر جہاد ہے، اور یہ پروردگار عالم کو اور اہل بیت علیہ السلام کو یہ منظور ہے۔ تو یہ مجلس امانت ہے فاطمہ زہرا کی، اور وعدہ ہے رسول خدا کا، اور اس مجلس میں باحجاب آئیے۔ میں بارہا اپنے پروگرامز میں دہراتی رہوں گی اس مجلس کے تقدس کو، ممبر کے تقدس کو، اور حجاب کی، جیسے کہ میرے مولا نے ابھی بھی تلقین کی اور اہمیت کو واضح کی، حالانکہ وہ تو صاحب تطہیر ہیں، سب اہل بیت کرتے ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم تک پیغام پہنچ جائے۔ اور یہاں تمام تر مصائب انہوں نے ذکر کر دیے کہ ہم پہ بابا علی کے بعد کیا کیا مصائب گزرے، ہم پہ اپنی ماں زہرا کے بعد کیا مصائب گزرے، بی بی فاطمہ زہرا پہ خود بعد از رسول شکست پہلو کے ساتھ بی بی اس دنیا سے گئیں، کیا کیا مصائب گزرے، تاکہ سیدہ زینب اور تمام دیگر خواتین، تمام مخترات عصمت و طہارت تیار ہو جائیں۔ اور خواہر عروج کیسا عجیب منظر ہے کربلا میں، ہم دیکھتے ہیں کیا جذبے ہیں ان ماؤں کے۔ میرا سلام ہے ہمارے جان و دل، ہماری اولادیں، ہمارے گھروں کی خوشیاں میرے مولا آپ پہ قربان، کہ کربلا میں ماؤں کے جذبے وہ جذبے ہیں کہ جس میں ماں خوش نہ ہو بچے کو زندہ دیکھ کے۔ کربلا میں ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا فرزند پہلا ہو جو کہ امام مظلوم پہ شہید کیا جائے۔ کربلا میں ہر بہن کی خواہش ہے میرا بھائی پہلا ہو جو اسلام پہ شہید کیا جائے، جو اپنے وقت کے امام کی نصرت پہ لبیک کہے۔ یہاں پہ بارہا ایک اہم کنیکشن ہے کہ امام مظلوم کربلا کی نصرت اسلام کی نصرت ہے، اور اس وقت حسین علیہ السلام کی نصرت وقت کے امام کی نصرت ہے۔ بے شک اس قدر سخت حالات آنے سے پہلے بھی کہ امام بیویوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب آپ نے بابا علی، جناب سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن مجتبی، مولا کائنات کی شہادتوں پر صبر کیا، تو اب بھی صبر کیجیے گا، اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے ایک عظیم مارکے کے لیے، اور ان کو ذہنی طور پہ آمادہ کیا گیا کہ اب جو مصائب ہونے والے ہیں وہ دیگر تمام مصائب سے، گزشتہ تمام مصائب سے عظیم تر مصائب ہونے والے ہیں۔ بلکہ پروردگار عالم سے ملاقات کی جلدی، ملاقات کی لالچ، ملاقات اور محبت پروردگار اور محبت مودت حسین ابن علی آپ کو روز عاشورہ وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اصحاب کی کوشش ہے کہ بنی ہاشم سے پہلے اصحاب کو شہید کیا جائے، اور بنی ہاشم کی کوشش ہے کہ اصحاب حسین علیہ السلام کو بعد میں میدان میں بھیجا جائے اور خود پہلے جانثار ہوا جائے۔ یہ محبت پروردگار ہے، اور اگر محبت پروردگار ہے تو ہی محبت رسول خدا ہے، تو ہی محبت حسین ابن علی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف محبت حسین ابن علی ہے اور محبت رسول نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ابھی کوئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محبت رسول رکھتے ہیں، ہمارے اہل سنت برادران اور اہل سنت خواہران بھی ہمارے ساتھ شریک غم ہیں، جو ذکر حسین علیہ السلام اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور غم سید الشہداء کو محسوس کرتا ہے، آپ آئیے مجلس میں تشریف لائیے، ذکر سید الشہداء سنیے، کیونکہ یہ ہماری نہیں امام کی دعوت ہے۔ تو یہ بتاتی چلوں
اپنے تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہ اگر تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل مدجر فرجم آپ رحمت للعالمین سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو سید الشہداء سے محبت رکھنی ہی ہے. سید الشہداء کی قبر اطہر کی جو کہ کربلا میں ہے، اس کی عزت و احترام، اس کا مقام وہی ہے جو آج روضہ رسول کا ہے. رسول کی اس حدیث کو یاد رکھیے، خاص طور پہ ماہ محرم میں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اب جب یہ یاد رکھیں گے تو اب جب بھی مدینہ جائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ کربلا بھی جانا ہے. جب بھی آپ کربلا جائیں گے تو گریا کریں گے، روئیں گے اور پہلے سے زیادہ محبت محسوس کریں گے. حسین علیہ السلام کا تقدس، ان کی اتنی ہی احترام، اتنا ہی ان کا فضیلت اور مرتبہ ہے جتنا کہ رسول خدا کا ہے. جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس چیز کا فرق ختم ہو جائے گا کہ ہم حسینی ہیں یعنی. اور کربلا ہمیں سکھاتی ہے there is no other way. You are with Imam or you are against Imam. There is no in between way کہ آپ یہ کہہ دیں امام میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں، وہ جو کوفی مزاج تھا، لیکن اب میری تلوار آپ کے خلاف اٹھ رہی ہے. تو آپ اگر وقت کے امام کی جان خطرے میں ڈالیں گے تو آپ تو امام کے خلاف ہیں. اور وہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے تلوار ہی اٹھانی ہو، آپ کا کردار کافی ہے. ہمارے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں رکاوٹ کا باعث ہے، اور وہ ایسی ہی تلوار کی مانند ہیں جو کہ ان کے ظہور میں حائل رکاوٹ ہے، ان کے خلاف اٹھ رہی ہے. تو محبت رسول ہے تو محبت حسین ہے، محبت حسین ہے تو محبت رسول ہے. کربلا میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر تو کہتے ہو کہ میں امام کے ساتھ ہوں تو اپنا کردار، اپنے گفتار، اپنا تمام لب و لہجہ، اپنی زندگی کے تمام امور امام کے ساتھ ہو، یہ دکھاؤ، یہ عکس کربلا نظر آئے تمہاری زندگی میں. اور اگر ان کے خلاف ہو تو یہ ہپوکریسی کربلا میں نہیں چلتی. کربلائی مزاج منافقت کا مزاج نہیں ہے. کربلائی مزاج ایک سچائی کا جو مزاج ہے، کربلائی مزاج ایک حسینی ہمیشہ پیور ہے، محفل میں بھی اور تنہائی میں بھی، کہ جس کی تنہائی پاک ہے وہ حسینیت پہ فدا ہونے والا شخص ہے. جس کی تنہائی پاک نہیں وہ میرے مولا سے یہ نہیں کہہ سکتا میرے مولا میں آپ کے مکتب کو فالو کرنے والا ہوں. تو پہلے تو حسینی مزاج کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کربلا کی جو آپ ٹریجڈیز ہم سے شیئر کر رہی ہیں، ایک ایک فکرے میں دل چاہتا ہے کہ پکاروں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کیونکہ یہی کہا گیا کہ جب مظلوم کربلا کا ذکر آئے اور میں ان کے روضے سے دور ہوں، یا آپ ان کے روضے سے دور ہوں، یا آپ ناظرین ان سے دور ہوں، کربلا نہ جا سکیں، تو ان کا ذکر آنے پہ یہی کہیے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کیونکہ جواب سلام واجب ہے اور آپ کو میرے مولا جواب دیں گے. اور جس کے سلام کا جواب حسین مظلوم کربلا دیں تو سمجھو وہ کربلا سے بلاوا ہے. اور بتائیے گا آگے ورود کربلا جو 2 محرم میں ہوا، کیا کیفیت ہے اصحاب کی اور کیا کیفیت ہے اہل بیت اطہار کی. بالکل سسٹر نم، جو ہے وقت کی کمی کے باعث میں چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 محرم کے واقعات کو بیان کرتی چلوں، کہ جس میں امام نے اپنے اصحاب سے جو پروردگار عالم کی طرف عشق ہے، جو محبت ہے، پروردگار عالم سے ملاقات کی طرف ان کو راغب کرنا ہے، ہدایت دینا ہے، اور یہ سر عام کہنا ہے کہ جو چاہتا ہے، جو پروردگار کو چاہتا ہے وہ میری طرف آ جائے، اور جو نہیں جانا چاہتا وہ اپنا راستہ الگ کر سکتا ہے. امام کے خطبات ہیں، امام کے جو ہیں فرامین ہیں، تو میں ان کا تذکرہ کروں گی مصائب کے ساتھ. کہ یہاں پر علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب کربلا وارد ہو چکے امام، اور امام نے دیکھا کہ دنیا ان سے منہ پھیر چکی ہے، تو امام نے اپنے اصحاب کو بلایا جو امام کے ساتھ موجود تھے کربلا میں، اپنے سامنے بٹھایا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اور خطبے کے بعد فرمایا، اے میرے دوستو، ہمارے یہ حالات ہو گئے کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا ہم سے منہ پھیر چکی ہے اور ہمیں پہچاننے سے انکار کرتی ہے کہ ہماری زندگی کے یہ آخری ایام ہیں. لوگ حق کو چھوڑ چکے ہیں اور باطل کو اختیار کر چکے ہیں، اور اس پر جمع ہو گئے ہیں، اس پر مضبوط جو ہے طریقے سے اس پر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ پس جو شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو دنیا سے منہ موڑ لے اور پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے شوق پیدا کرے، کیونکہ راہ حق میں شہادت سعادت ابدی کی روایت ہے، اور ظالموں کے ساتھ مومنین کا زندگی گزارنا سوائے محنت و مشقت کے اور کچھ نہیں. کہ جس پر امام حسین علیہ السلام کے عاشق زہیر بن کین بجلی نے عرض کیا
اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا درد دل گوشے دل سے سنا ہے کہ اگرچہ دنیا فانی ناچیز اور ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، مضبوط اور محفوظ ہو، تو بھی کسی صورت میں ہم آپ کی نوکری سے جدا نہ ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں نوکری دو جہانوں کی حکومت کے بدلے بھی دی جائے تو قبول نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہنے سے آپ علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کو ترجیح دیں گے۔ کہ جب زہیر نے یہ کلام کیا تو ایک عاشق دل باغ تھا، حلال بن نافع کھڑا ہوا۔ یہ دوسرا عاشق، یہ محبت ہے پروردگار ہے، ملاقات کا شوق ہے پروردگار عالم سے۔ عروج محبت کی اور عشق کی یہ داستان جو سید الشہداء کے ساتھ کلام ہے، یہ عشق کی ایک داستان ہے، عشق الہی کی داستان ہے، عشق حسینی کی ایک داستان ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، عشق حسینی عشق الہی تک لے جاتا ہے، عشق الہی عشق حسینی تک لے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا، بٹ ہیئر وی ول ٹیک جسٹ اے شارٹ بریک۔ واپس آئیں گے اور آپ سے ورود کربلا میں یہ عاشقان حسین ابن علی، زہیر بن کین جیسے، وہب قلبی جیسے، اور جو 2 محرم تک جنہوں نے مولا کہ اس سفر عشق میں شمولیت اختیار کر لی، اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ ذات اقدس سید الشہداء پہ کہنا چاہوں گی، ہے ایک سیدہ نوری عدن کی محفل میں، علی حسین محمد حسن کی محفل میں، ہے ایک سیدہ نوری عدن کی محفل میں، علی حسین محمد حسن کی محفل میں، محمد اور بھی ہیں اس چمن کی محفل میں، علی حسن بنے پھر 14 تن کی محفل میں، بطول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا، بطول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا، یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا، یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا۔ See you after a short break. حسين حبه اليم الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا حسين حبه اليم الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا منه الله بدر الهدى لن ننسى طول المدى عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا عبد الله يا زهرة ما ننسى حسينا